سبحان اللہ. الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی نبیہ المختار وعلی آلہ الاطہار وعلی اصحابہ الاخیار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. سبحان سبحان اللہ. اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آمنت باللہ وصدق اللہ خالقنا الکریم وبلغنا رسول نبی کریم امین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان سبحان. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جنہیں نانے جوی بخشی ہے تو نے سبحان اللہ. اسے بازو حیدر بھی عطا کر. سبحان تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب محبت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. سبحان. نہایت ہی واجب سب تعظیم صدر مجلس حضور قبلہ پیر طریقت حاجی اللہ بخش سعیدی چشتی القادری دامت برکاتہم العالیہ اور میرے عزیز عبد المؤمن جو آج دولہا بن رہے ہیں. سبحان اللہ. زندگی کا ایک اہم موڑ، زندگی کا ایک اہم فریضہ جو ہر انسان ادا کرتا ہے اور زندگی ایک نئے راستے سے چلتی ہے. ذمہ داریاں، حقوق و فرائض پھر ادا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مقدس محفل کے طفیل حاجی رحیم بخش مد ظلہ العالی کے اس گھرانے کو آباد و شاد فرمائے اور اس جوڑے کو اللہ سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، حاسدین کے حسد سے بچائے، بروں کی نظر بد سے بچائے. دوستو، شادی کرنا، نکاح کا ہونا زندگی کا ایک ایسا کام ہے
جو اللہ کے نبیوں نے بھی ادا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انسان کی ضرورت بھی ہے. واہ واہ. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا لا رہبانیہ فی الاسلام، کہ آج بھی مسئلہ کے عیسائیت میں، دین عیسائیت میں جو ان کا پادری یا پریسٹ بنتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ زندگی بھر شادی نہیں کر سکتا. اگر شادی کرے گا تو پادری نہیں ہوگا، اگر پادری ہوگا تو شادی نہیں کرے گا. لیکن میرے آقا نے فرمایا میرے دین میں رہبانیت نہیں ہے. فرمایا نوجوانوں تم استطاعت رکھتے ہو تو نکاح لازم کرو. اگر نکاح کی استطاعت نہیں تو پھر اس جسمانی شدت و ضرورت کو کمزور کرنے کے لیے تم پر روزہ لازم ہے. روزہ رکھو یا پھر شادی کرو. کس لیے میرے دوست؟ شادی انسان کی ضرورت ہے. مجرد زندگی کی باتیں کرنے والے، یہ غیر فطری زندگی کی باتیں کرنے والے، یاد رکھنا جس طرح بھوک انسان کو لگتی ہے اور اگر کھانا نہ ملے انسان وحشی بن جاتا ہے، پھر حلال حرام کا فرق نہیں کرتا کہ اس کو کھانا ملا نہیں، کیونکہ اس کی زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو گیا ہے. تو جس طرح بھوک انسان کی ضرورت ہے، شادی بھی انسان کی ضرورت ہے. اب اسلام جو دین میرا نبی لایا یہ مکمل دین اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، مسلمانوں آج سے تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. اگر آج کوئی شخص اسلام میں کمزوری یا کمی یا نقص پیش کرتا ہے، اس کے علم میں تو نقص ہو سکتا ہے، سوچ میں تو نقص ہو سکتا ہے، اس کی فہم و فراست میں تو کمی ہو سکتی ہے. میرے نبی کے دین میں نہ کوئی نقص ہے، نہ کمزوری ہے، نہ یہ ادھورا ہے. میرے نبی نے ہر انداز ہمیں سکھایا. اب کھانا انسان کی ضرورت ہے. جو ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے. والدین پر میرے نبی نے لازم قرار دے دیا ہے. بچہ تمہاری گود میں اللہ نے جو دیا ہے وہ حقیقی رب تو وہ ہے، پروردگار تو وہ ہے، پالنے والا تو وہ ہے. اس نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اپنے اس معصوم بچے کی پرورش کرنا تم پر لازم قرار دیا. اگر بچے کو تم نے بھوک سے مار دیا تو مکے کے ان مشرکین میں تم اٹھائے جاؤ گے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جن کا مقدمہ رب ذوالجلال نے قرآن میں یوں بیان کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کر دیا گیا تھا. ارے پوچھا تو مجرم سے جاتا ہے، پر رب ذوالجلال فرماتے ہیں ارے بیٹی کو زندہ درگور کرنے والوں، ارے اولاد کو قتل کرنے والوں، میرا سوال یہ ہے تم تو مجرم ہو. اس دن تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہیں محشر کے میدان میں ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. آج میدان محشر میں بیٹی بتا تیرے باپ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. بہرحال خوراک ضرورت ہے، پر میرے نبی نے فرمایا یہ نہیں کہ جو چیز آئے کھاتے جائیں. ہر چیز نہیں کھانی، ہر چیز نہیں کھانی. آج کی سائنس یا ڈاکٹر خواہ وہ کسی ملک سے ہے، کسی مذہب سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو بس روزانہ اتنی کیلوریز کی ضرورت ہے، خواہ وہ گوشت سے ملے
سبزی سے ملے، انڈے سے ملے، چکنائی سے ملے، کسی چیز سے بھی ملے، تم نے اپنے کیلریز پوری کرنی ہے، تمہاری خوراک اتنی ہونی چاہیے۔ پر میرا نبی آگے بات کرتا ہے، تیری سائنس تو یہاں ختم ہو گئی، تجھے تو جسم نظر آ رہا ہے۔ ارے سائنسدان، تیرے جسم کے اندر ایک روح بھی ہے، روح کے بارے میں بھی کبھی سوچا؟ لیکن کلیئر کٹ بات کر لوں، بی ایس سی تک تو میں بھی سائنس پڑھتا رہا، سائنس کے بس کی بات ہی نہیں۔ سائنس کا علم تجربات اور مشاہدات کا علم ہے، یہ روح وہ چیز ہے نہ تیرے تجربے میں آ سکتی ہے نہ تیرے مشاہدے میں آ سکتی ہے۔ جو چیز تیرے تجربے میں نہیں آتی، تیرے مشاہدے میں نہیں آتی، تو تو اس کے بارے میں کہہ کیا سکتا ہے، تو کر کیا سکتا ہے؟ تو لیب میں جب تک پریکٹیکل نہ کرے تیری بات بنتی نہیں۔ لیکن میرا نبی وہ ہے، نہ لیبوں کا محتاج، نہ استادوں کا محتاج، نہ کسی سائنس کا محتاج۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کس سے بنا، انسان روح سے بھی ہے، انسان جسم سے بھی ہے۔ جب تک روح اور جسم آپس میں اکٹھے ہیں تو وہ انسان ہے، اگر روح جدا ہو گیا، امانت کے روح انل جسد ہو گیا، پھر انسان نہیں، تو میت ہے۔ دنیا کا کوئی گھر اس کو قبول نہیں کرتا۔ نکالو، یہ کل تو تمہارا باپ تھا، یہ تمہارا بھائی تھا، یہ تمہارا بیٹا تھا، ہاں جب تک اس کی روح اس کے جسم کے اندر تھی تو ہمارے گھر میں رہنے کے قابل تھا۔ تو ہر مذہب والا کہتا ہے نکالو ہمارے گھر سے۔ اسی باپ نے جس نے تمہیں سب کچھ دیا نکالا، ہر مذہب اپنے اپنے انداز میں، لیکن جو انداز میرے نبی نے بتایا اس جیسا انداز نہ کسی مذہب میں ہے، نہ کسی دھرم میں ہے، نہ کسی ملک میں ہے۔ بس وہی خوبصورت انداز جینے کا ہو یا مرنے کا ہو جو میرے نبی نے دیا، اس سے خوبصورت نظام اگر کسی کے پاس ہے تو پیش کر کے دکھائے۔ اللہ سبحان اللہ، چیلنج ہے، اس سے خوبصورت زندگی کا یا مرنے کا یا زندہ رہنے کا نظام جو میرے نبی نے دیا۔ کہنے والا تو کہتا ہے ہاں جی خنزیر کا گوشت کھا لے جسم ٹھیک ہو جائے گا، کتے کا گوشت کھا لے، وہ تو کہتے پروٹین ہونی چاہیے، کتا ہو یا گدھا ہو، خنزیر ہو یا کوئی اور ہو۔ لیکن تو کیا جانے خنزیر کھانے سے تیری روح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تیرا جسم تو پل گیا، تو ایسا جسم تو اللہ نے کتے کو بھی دیا، ایسا جسم تو گدھے کو دیا ہے۔ کبھی کتا بھی کہتا ہے کہ یہ میں نے کھانا ہے کہ نہیں کھانا، یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ میرے لیے حرام ہے کہ حلال ہے، یہ بات تو کتا بھی نہیں سوچتا۔ تو فرمایا جو شخص آج میرے دین میں آ کر حلال اور حرام کی پرکھ نہیں کرتا، جائز اور ناجائز کی بات نہیں کرتا، حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں سمجھتا، پھر اس میں اور کتے میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ مسئلے کبھی کتے نے پوچھے ہیں؟ وہ تو ہر چیز کھا گیا، ہڑپ کر گیا۔ میرے نبی کا دین ایک ایک بات، اس جسم کے اندر جو چیز جانی ہے، تیرے لیے بکرا تو حلال ہے، کتا حلال نہیں کھا سکتا۔ ارے وہ بھی پروٹین، وہ بھی تو گوشت، یہ بھی تو گوشت، اس میں بھی کیلریز، اس میں بھی کیلریز۔ سائنس تو یہ کہتی ہے، اور تو سائنس کے پیچھے چلتا ہوا نبی کو چھوڑ کر، جب تک نبی کے قدموں میں آیا نہیں، جس نے سائنس نہیں پڑھی نبی کے قدموں میں آ گیا۔ سائنسدان بھی سلوٹ کرتے ہیں، اللہ سبحان اللہ، سائنس بھی اس کو سلامی کرتی، اور جس نے میرے نبی کے قدم نہیں چومے، جتنا بھی سکالر بن جائے، نام مٹ گیا، نام مٹ گیا ہے۔ کہاں تک نام رہ گئے ان کے؟ میرے نبی کے غلاموں کے نام آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ ہیں، قیامت میں زندہ ہوں گے، اور محشر کے میدان میں جن کا ڈنکا بجے گا پتہ یہی چلے گا یہ محمد عربی کا غلام۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس منظر کی بات کرتے ہو؟ تو میں عرض کر رہا تھا جس طرح تیرے کھانے کے لیے میرے نبی نے فرمایا یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اب انسان کی ایک خواہشات نفسانی بھی ہیں، ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔
اس لیے میرے نبی نے فرمایا نکاح لازم کر لو، نکاح آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان نکاح ہے۔ تو سمجھ لیجئے جس نے نکاح سے انکار کر دیا، میرے نبی کا فرمان ہر میں شادی کارڈ پہ لکھا ہوا دیکھتا ہوں، کبھی غور بھی کیا ہے؟ کبھی غور بھی کیا ہے؟ فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے انکار کیا وہ تیرا لیڈر۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اس کو سلامیاں کرتا ہے، میرا نبی کہتا ہے فلیس منی، نکال دو میری ملت سے، یہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا ہے۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی شادی کا ارینجمنٹ کرنا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، تو پھر برائی پھیلے نہ پھیلے، پھر کہتے معاشرہ خراب ہو گیا، نبی کا دامن تو نے چھوڑ دیا، نبی کے لائے ہوئے قانون سے آنکھیں تو نے پھیر لی۔ نبی آتا کس لیے ہے؟ جب تک تمہیں نبی کے بیست کا پتہ ہی نہیں، نبی جو قانون لاتا ہے اس لیے لاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں دنیا کے سارے قانون باہر پھینک دو، صرف مدینے والے کا قانون چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان زندگی اسی قانون کے مطابق، نبی کے مقابلے میں اور قانون لاتا، نبی کے مقابلے میں اپنی سوچ لاتا ہے، نبی کے مقابلے میں اپنے فہم و فراست لاتا ہے۔ جو نبی کا مقابلہ کرتا ہے جانتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے تیری علم، تیری عقل، تیری سوچ، تیری فراست، تیرا شعور اگر سمجھ سکتا ہے تو فابہا، نہیں سمجھ سکتا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ مدینے والے کا نظام کو ٹھکرا دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر تو مدینے والے کے نظام کو ٹھکرا رہا ہے، جس نے مدینے والے کو بھیجا ہے یاد رکھنا وہ تجھے ٹھکرا دے گا۔ اللہ، آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے، اللہ، جب اس کا میدان لگے گا اس دن میرا رب پوچھے گا لمن الملک۔ ہائے، بڑے بڑے حکمران کھڑے ہو، بڑے بڑے نمرود اور فرعون کھڑے ہو، میری مخلوق پر ظلم و ستم کرنے والے، لمن الملک، آج بولو نا، آج کس کی حکومت ہے؟ میرے نبی کے لائے ہوئے قانون سے آنکھیں بند کر کے اب اسمبلی میں اپنے قانون بنانے والوں آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ہائے، اس دن تیرے لیڈر بھی چپ ہوں گے، بڑے بڑے فرعون اور نمرود بھی چپ ہوں گے، تم بھی چپ ہو گے، بولنے کی جرت کسی میں نہیں ہوگی۔ اس دن میرا رب خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ اللہ، دنیا میں تو رحمان و رحیم سنتے تھے، آج میری صفت قہاریت غالب ہے۔ نکل آؤ میدان میں، میں نے نبی کس لیے بھیجا تھا؟ نبی کو قانون کس لیے دیا تھا؟ کہ تم اس کو گلی میں پھینک دو، مسجد میں رکھ دو۔ تمہارے گھروں میں قرآن نہیں آئے گا، تمہارے گھروں میں کیا آئے گا؟ میرے دوست آج مرنے سے پہلے تہیہ کر لے، دنیا کے سب قانون جھوٹے، مدینے والے کا نظام سچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اگر سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے، وگرنہ تجھ سے بڑے بڑے لوگ گئے، قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، تاریخ کا طالب علم بیٹھا ہو، اور کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ناز نخرے کرنے والوں کو قبر بھی نصیب نہیں، اور قبر میں بھی جائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں ان کی قبریں کھول کر دیکھ سکتے ہو، تم تو اس کو لٹاتے ہو کہ قبلہ رخ ہے، اس کا رخ فرشتے قبلہ سے موڑ دیتے، تیرا منہ قبلہ کی جانب نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قبریں کھول کر دیکھ سکتے ہو۔ میرے قانون سے انکار کرنے والوں تو میں عرض کر رہا تھا، جس طرح کھانے اور پینے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کرنا ضروری ہے، تجھے اگر غلاظت اٹھا کے دے دی جائے تو کہتے یار شرم کرو، میرے سامنے رکھ دو۔ کتے کا گوشت اگر تیرے سامنے رکھ دیا جائے، کہیں جی کتے کا گوشت ہے بہت بہترین بنا ہوا ہے، یہ خنزیر کے کباب ہے کھا لے، تو مجھے مسلمان نہیں سمجھتا، اس وقت تو جوش اور جذبے میں آئے گا۔ فرمایا شہوت انسانی انسان کی ضرورت ہے، نسل انسانی کے لیے ضرورت ہے، کیا نبی نے اس کا کوئی قانون نہیں دیا؟ تم اپنے قانون بناتے ہو،
اس شہوت پوری کرنے کے لیے جب اللہ نے قانون دیا ہے، رسول نے قانون دیا ہے، تو پاکستان کی اسمبلی میں، مسلمانوں کی اسمبلی میں اللہ سے مقابلہ کرنے والوں، نبی سے مقابلہ کرنے والوں، کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ تم اللہ سے بھی زیادہ عقل مند، نبی سے بھی زیادہ علم رکھنے والے، نبی کے قانون کو چیلنج کرنے والے، کس منہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیا میرے نبی نے بتایا نہیں؟ تم سے زیادہ سمجھدار لوگ، بتاتا ہوں میرے دور نبوت میں، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا نکاح کو آسان کر دو، برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ نکاح کو آسان کر دو، برائی مٹ جائے گی۔ اور آج جب ہم نکاح کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ دنیاوی رسوم تو دیکھ لیجئے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ جب بیٹے کی شادی کی بات آتی ہے، بندہ جہاں تک پانی آ جاتا ہے، کیسے کروں گا؟ برادری میں ناک کٹتی ہے، معاشرے میں ناک کٹتی ہے۔ یہ ناک کٹواتے کٹواتے یہ برائی کے اڈے بنوانے والے ہم لوگ ہیں، جو ہم نے ایسی رسومات اور ناک بناتے بناتے ہم نے معاشرے کو برائی کا اڈا بنا دیا۔ اور نبی بار بار تمہیں کہہ رہا ہے، اور میرا کلمہ پڑھنے والوں، نکاح آسان کر دو، برائی مٹ جائے گی۔ تم کہتے نہیں جناب، ہم کوئی کم پڑے ہوئے ہیں؟ مجھے تو پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری ہے، میرے پاس تو ازہر کی ڈگری ہے، میرے پاس تو IIUB کی ڈگری ہے، میرے پاس تو فلاں یونیورسٹی کی ڈگری ہے۔ ارے تجھے اپنی یونیورسٹیوں کی ڈگری پہ ناز ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے ڈگری لایا ہے وہ تجھے نظر نہیں آتی؟ کس کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ آج معاشرے میں دیکھیں تو صحیح، میرے نبی نے بتایا، میرے نبی کے دور میں نکاح، شادی، نسل بڑھانا انسانی ضرورت ہے، وگرنہ انسانیت چل نہیں سکتی۔ میرے نبی کے دور میں یہ بھی تھا کہ خود میاں بیوی متفق ہو کر، میاں کہتا فلاں سکالر ہے، فلاں پہلوان ہے، فلاں خوبصورت ہے، جا اس سے بیضا لے کے آ، انڈا لے کے آ۔ اس سے بڑی بغیرتی کوئی ہوگی؟ میاں خود بیوی کو بھیجے کہ ہمارا بچہ خوبصورت ہوگا، ہمارا بچہ سکالر بنے گا، ہمارا بچہ پہلوان ہوگا، جنگجو ہوگا، جا اس سے انڈا لے کے آ، بچہ لے کے آ۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا لوگو، اللہ غیرت مند ہے، غیرت مند کو پسند کرتا ہے، اللہ دیوس کی بخشش نہیں کرے گا۔ معاشرے میں دیوسی کرنے والے پھر وہ بھی تھے، اتنی بھی بغیرتی معاشرے میں آ گئی تھی کہ ایک خاتون سے کئی لوگوں کے تعلقات ہوتے، جب اس کا بچہ ہو جاتا وہ 10 بندوں سے اگر اس کے تعلقات ہیں، وہ 10 بندوں کو بلاتی، وہ 10 کے 10 آمنے سامنے بیٹھے ہیں، شرم کسی کو نہیں آتی کہ یہ سارے 10 بیٹھے ہیں کہ اس کا بھی اسی عورت سے تعلق ہے، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، کوئی شرم نہیں کرتا۔ پھر فیصلہ ہونا تھا بچے کا، اس بچے کا فیصلہ یا تو کسی قیافہ کو بلاتے، بچہ دیکھ، ان کے چہرے دیکھ، یہ کس کا ہے؟ یہ بھی فیصلے ہو رہے تھے، یہ بھی تاریخ ہے۔ قیافہ تو بتا، قیاس کا، یہ بچے کو دیکھ، ان 10 بندوں کو دیکھ، یہ کس کا ہے؟ یہ نطفہ کس کا ہے؟ یا وہ عورت خود فیصلہ کرتی کہ یہ مجھے حمل کس کا ٹھہرا، یہ بچہ کس کا ہے، اور وہ بچہ اس کو دیتی، اور وہ قانوناً پابند ہوتا، وہ بچہ بھی اسی کا، اس کو ولدیت بھی دیتا اور پالتا بھی صحیح، اور اس کو ولدیت بھی دیتا، اس کی ولدیت اسی کی لکھی جاتی۔ تو بندے سوچے، تو میرے نبی نے یہ بھی فرما دیا لوگوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اس دور میں تو یہ کام ہوتے تھے، تو نبی کا نطفہ کیسے آیا؟ یاد رکھنا، پہلی بات، نبی کے بارے میں کبھی ایک سوچنا بھی نہیں، مگر نہ ایمان سے خالی۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں، آدم علیہ السلام سے لے کر
آج تک میرے باپ حضرت عبداللہ تک میرے ددیال اور میرے ننیحال میں کوئی شخص بھی برائی کا ارتکاب نہیں کیا. میں نکاح سے پیدا ہوا، کسی کے سوچ میں بھی نہیں آنی چاہیے کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے، اللہ نبی کس کو بناتا ہے، مقام نبوت کس کو عطا کرتا ہے. بس دوستو، اللہ نے ہمیں ہی کہا تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی کے آنے سے پہلے لوگوں تم نری گمراہی میں تھے. ضلال مبین، مولا ہم روٹی منہ سے کھاتے تھے، کپڑے بھی پہنتے تھے، حکومتیں بھی تھی، فوجیں بھی تھی، لڑائیاں بھی ہوتی، امن بھی ہوتا، سلو بھی ہوتی، جنگ بھی ہوتی، سارا کچھ تو ہمارے پاس تھا، مکان اور محل بھی بناتے تھے. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جو آج دنیا کے 7 عجوبے گنے جاتے ہیں، وہ بھی تو دیکھے نا، وہ بھی تو انسان نے بنائے، میرے نبی سے پہلے کے بنے ہوئے. بات یہ ہے، میرا رب کہتا ہے تم گمراہ تھے. کیا تمہیں مقصد حیات کا پتہ ہی نہیں تھا؟ مقصد حیات کیا ہے؟ وہ میرا نبی لایا ہے، انسان کو انسان بنایا ہے. اسی لیے آج ہم شادی کی تقریب میں بیٹھے ہیں، اسی لیے یہ سمجھانا بھی ضروری تھا. اور پھر میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، ہر بندہ اچھا بیٹھا ہے، کوئی بندہ اپنے آپ کو نہیں کہتا، وہ کہتا دنیا کا ایک ٹھیک آدمی صرف میں ہوں، باقی سارے غلط ہیں. جو مجھ سے اختلاف کرتے ہیں اپنے من میں بھی دیکھتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے، باقی سارے غلط ہیں. ہر بندہ یہی کہتا ہے. میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے معاشرے کا وہ فرد سب سے بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. دنیا کی تمام عورتوں سے تو خوش اخلاقی سے پیش آئے اور اپنی بیوی سے تیرے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کی نظروں میں تو اچھا ہوگا، لیکن میرے نبی تمہیں اچھا تسلیم نہیں کرتے. فرمایا اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو شخص بہتر ہے وہ معاشرے کا بہترین انسان ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں پر، دوستوں پہ تو خرچ کرتا ہے، یاروں پہ تو خرچ کرتا ہے، دفتر میں خرچ کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ تیری سوچ. میرے نبی کہتے ہیں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے والا شخص ایسے سمجھے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدقے کا ثواب، کھلانے کا ثواب بھی ہے، پلانے کا ثواب بھی ہے. ان کی ضروریات زندگی کو سامنے رکھ کر ان کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے ہم مردوں پر فرض کیا ہے. دوستو، میں کیونکہ 20 سال کالج میں پڑھاتا رہا، ایف اے کی اسلامیات میں، انٹر کی اسلامیات میں، سائنس والے بھی، آرٹس والے بھی، آئی ٹی والے سارے پڑھتے. اس میں ایک چیپٹر تھا حقوق و فرائض کا. اس میں ایک سوال تھا میاں بیوی کے حقوق و فرائض. جو میرے نبی نے حقوق و فرائض بتائے، جو میاں کے حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں، جو بیوی کے حقوق ہیں وہ میاں کے فرائض ہیں. اور میں تفصیل سے پڑھایا کرتا تھا اور میں چیلنج کر کے کہتا میرے بچوں جب تم شادی کرو گے اگر انہی حدود میں رہو گے تمہارا گھر بھی جنت بن جائے گا، سبحان اللہ، تمہاری دنیا بھی جنت بن جائے گی. اگر جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ جب دوسرے کے حدود میں تم انٹرفیئر کرتے ہو، جب حدود سے تجاوز کرتے ہو. میاں بیوی کا خیال نہیں رکھتا، بیوی میاں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، تو پھر جنت نہیں جہنم بن جاتی ہے. دوستو، کوئی کمپنی کوئی چیز دیتی ہے، ساتھ کتاب کیا دیتی ہے، اس پر عمل کرو گے ہم گارنٹی دیتے ہیں اتنے سال تک چیز خراب ہو جائے ہم ذمہ دار ہیں، کمپنی ذمہ دار ہے. اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، ساتھ دستور بھی دیا ہے، قیامت تک کے لیے دستور دیا ہے. رب کہتا ہے اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، کوئی خامی آ جائے تو میں اللہ ذمہ دار ہوں.
جس کی ذمہ داری رب ذوالجلال لیتے ہیں، تو دوستو اس سے بہتر قانون دنیا میں کوئی نہیں۔ بس میری یہی دعا ہے، اللہ ہمیں اسوہ مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نظام میرا نبی اللہ کی بارگاہ سے لایا ہے، ہمارے لیے لایا ہے، اللہ تعالی ہم میں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر پر پھر دعا ہے، اللہ میرے بچے، میرے بیٹے عبد المومن کو، اس جوڑے کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے اور یہ نسل انسانی آگے چلتی رہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔